اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ مومنین حاضرین، مومنین کرام، مومنین عظام کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی پر کے ہر موڑ پر اپنا زندگی کا منشور بنا کر جدیت سے اپنی زندگی کا ہر کام تقوی الہی کے آئینے میں کرنے کی کوشش کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ خطبہ جمعہ میں بارہا تکرار کیا ہے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف دی گئی ہے، ہم اپنا منفعت چاہتے ہیں اور مضرت سے گھبراتے ہیں۔ کوئی انسان جو انسانی فطرت پر باقی ہے وہ اپنا نقصان نہیں چاہتا اور اپنی منفعت کی طرف بڑھتا ہے، لیکن دین کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان دنیا میں اس کا عقل جو یہ بتانے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ تیری منفعت کس میں ہے اور تیری مضرت کس میں ہے، یہ عقل بعض اوقات غبار آلود ہو جاتا ہے۔ یہ عقل بعض اوقات انسان کی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، چونکہ یہ خطرہ ہر وقت انسان کو ہے، اس لیے ہر دور میں اللہ نے وہ معصوم حضرات شخصیات انسان کی ہدایت کے لیے یہ نہیں، انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ تجھے نہ بھی سمجھ آئے تب بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری مصلحت اس میں ہے اور تیرا نقصان اس میں ہے۔ اس اللہ کی بنائی ہوئی انسان کی حفاظت کی تدبیر انسان کو باحفاظت اپنی منزل تک پہنچانے کی تدبیر، اس کا نام تقوی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بارش آ گئی تھی اور جو ہے اس کے باوجود ایک مومن نے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اظہار کیا کہ مجھے پہلے عید کا معنی نہیں آتا تھا۔ اسی بارش والے خطبے میں عید عرض کیا تھا کہ عربی کا لفظ ہے، اصل میں یہ لفظ عین واو اور دال ہے، عود۔ عود کا معنی کچھ جو گرمی لگ رہی ہے مومنین کو، ظاہر ہے گرمی کا موسم ہے، یہ نہ سمجھے کہ اب اگر لغوی تحقیق ہو رہی ہے عید کی تو دوپہر کی نماز یہیں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ خطبہ اسی عید کا معنی کر کے تو آپ کی انشاءاللہ جلدی ضامت تمام ہوگی۔ پیغام ہوتا ہے، اصل میں اجتماع کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ عود کا مطلب ہوتا ہے برگشت۔ آدمی جو میں ایک اس راہ پہ جا رہا تھا، کوئی آندھی یا طوفان یا کوئی ٹھوکر لگی ہے کہ میں جو میری پٹڑی سی اس سے اتر گیا ہوں، اور پٹڑی سے اتری ہوئی گاڑی یا مسافر وہ روایت میں ہے کہ جتنا تیز چلتا ہے اتنا اپنی منزل سے
دور ہوتا ہے۔ عید یعنی عود، اور پھر یہ آپ اس معنی کی تائید ہوتی ہے اس کی کہ دو عیدیں ہیں جو مسلم ہیں۔ ویسے بچوں کو یاد دلا رہا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی عید عید غدیر ہے جو آنے والی ہے، لیکن جس کو تمام مسلمان عید کہتے ہیں، یہ ایک عید آتی ہے رمضان کے بعد اور ایک عید آتی ہے مناسک حج کے بعد۔ مناسک حج والی عید کی انشاءاللہ تفسیر اگلی عید کے خطبے میں ہوگی۔ اس عید میں رمضان نے ہمیں وہ بارگشت عطا کی ہے، اس کی خوشی منانی ہے ہم نے۔ رمضان میں تو ہم نے کھانا نہیں کھایا، رمضان میں تو ہم پیاسے رہے ہیں۔ کہاں ہم تھے، کہاں چلے گئے تھے، کہاں پلٹے ہیں۔ اس کے لیے میں جب پڑھے لکھے چہروں کی زیارت ہوتی ہے تو مجھے لب کشائی کرنے میں تھوڑا، یعنی خود میں ایک بے بازار سا طالب علم ہوں، اس کے لیے انسان شناسی کی طرف ایک آنکھ بصیرت کی اٹھانی ہوگی، وگرنہ جو شہوت کے تھپیڑوں میں پل رہا ہے، جو حرص جس کا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا ہے، جس چند دن کی عزت اور پیسہ جس کی آنکھوں پر پردہ بن کے اس کو اپنا آپ دیکھنے سے مانے ہو گیا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ رمضان نے ہمارے ساتھ احسان کیا کیا ہے، ہم کدھر گئے تھے اور رمضان نے پھر ہمیں کدھر پلٹایا ہے۔ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں اور اس دنیا میں ہم نے نہیں رہنا۔ جہاں آپ تشریف فرما ہے، اگر غصہ آ رہا ہے تو میں آیت پڑھتا ہوں جو آپ مردوں پر پڑھتے ہیں، اس کو اپنے گھر کی جگہ جگہ پر بہت خوبصورت پیرائے میں ان کو لکھوا کر جگہ جگہ پر اپنے بچوں کو رٹوائیں۔ یہ آیت یہ ایک مسلمان اور مجاہد کا منشور زندگی ہے، مردے پر پڑھنے والی آیت نہیں۔ انا للہ، پریشان ہو گئے کہ عید والے دن مولوی صاحب نے یہ ہماری آپ کدھر سے آئے ہیں اور کدھر جانا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے آپ کو۔ آپ کے جو فاضل، لائق، قابل طالب علم آپ یونیورسٹی بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ پڑھ کے آتے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں، خوب دوسرے ملک بھی ہمارے بہت سارے فاضل ہیں جن کی صلاحیتوں سے وہ استفادہ کر رہے ہیں، یہاں سے پڑھ کے ادھر چلے جاتے ہیں، دنیا استفادہ کرتی ہے ہمارے قابل ہیرے جوانوں سے۔ وہ لٹریچر جو برطانیہ سے بن کے آپ کی نسلوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ تم پیسے کے لیے ہو اور پیسے کے لیے ہی جا رہے ہو۔ قرآن مجید کہہ رہے ہیں نہیں، تم اللہ کے ہو اور اللہ کی طرف جا رہے ہو، اور یہ پیسہ، یہ دنیا، یہ شہرت، یہ شمس، یہ قمر، سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، سر بلند کر اشرف المخلوقات، اپنی پیشانی بلند کر اے مسجود ملائکہ، اپنا سر اٹھا کے چل اے مسخر کائنات، یہ پیسہ اور کائنات کی ہر چیز تیرے قدموں میں مسخر کر کے رکھ دی ہے، تو صرف خدا کا بندہ بن کے دیکھ۔ تیری قیمت نہیں ہے پوسٹ، تجھے فخر نہیں کرنا چاہیے دنیا کی حکومت پر، تو شاہ ہی ہے، بسیرا کر، بلندیوں پر کی طرف دیکھ۔ نوجوان، شیعہ نوجوان
تیری منظر علی اکبر ہے، شیعہ نوجوان تیرے منتظر کھڑے ہیں کٹے ہوئے بازو والے عباس ابن علی۔ تجھے یہ دنیا کی حرص اور شہوت روک نہ لے۔ اس نے ایک ایک لقمہ دنیا کا، اب میں انتہائی جتنی اختصار ہو سکتا تھا یہ عرض کی، دنیا اگر آپ دقت کریں تو دنیا خود بتاتی ہے کہ انسان اور ہے، اور دنیا اس کی کے لیے کافی نہیں۔ اگر دقت فرمائیں، انسان کے جو اندر دل ہے اور انسان کے اندر جو فطرت ہے، یہ دوست چاہتا ہے جو ابدی ہو۔ جوان جو بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی آ کے بتائے کہ آپ کے لیے آپ کے والد صاحب نے، آپ کے بزرگوں نے ایک رشتہ انتخاب کیا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ کوالیفائیڈ بچی ہے، دنیا کی حسین ترین بچی ہے، دنیا کی تربیت شدہ ترین بچی ہے، لیکن اس دلہن کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک ہفتے کے بعد اس نے رہنا نہیں ہے۔ جتنی پسند تھی اس کی وہ ساری ایک دفعہ دھڑام ڈھیر ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا دوست وہ جو میرے ساتھ چلے، جو مجھے راستے میں چھوڑ دے وہ دوست اچھا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ شمس یہ مجھے اچھا لگتا ہے، معبود ہے۔ جب اس نے غروب کیا نا، کہا انی لم احب الآفلین، انسان غروب ہونے والوں کو اپنا معبود نہ بنا۔ تجھے دوستی ان سے ہونی چاہیے جو غروب نہیں کرتے، تجھے دوستی ان سے لگانی چاہیے جو قیامت کے دن شمس اور قمر نبوت، شمس نبوت اور قمر امامت بن کر محمد اور علی کی شکل میں مرنے وقت تیرے سامنے آئیں گے، وہ تیری منزل ہے۔ یعنی اس دنیا کی ہر دوستی، آپ دیکھیں کوئی ہے دائمی، جو میں نے مثال دی ہے اس کو چھوڑ دیں، کتنا عظیم رشتہ ہے ماں کا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کی ماں ساتھ ہے؟ ایک میری طالب علمانہ گزارش ہے، اگر پہنچ سکیں تو جن کی مائیں نہیں ہے آج ان کو بھی یاد کرنا، کم از کم اگر وقت ملے تو چلے جانا، اس کے لیے ایک فاتحہ پڑھ کے آنا۔ نہیں رہتے اصل بیٹیاں، ایسا رشتہ ہے بندہ جنہیں اتنا عظیم اور عجیب رشتہ ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ ماں والی جو ناز برداشت کرتے ہیں نا، پھر ایک رشتہ وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن جاننا ہے چھوڑنا ہے، ہر رشتہ جو دنیا کا چھوڑنے والا ہے۔ یہ جو چھوڑنے والے رشتے ہیں نا، یہ انسان کو بعض اوقات انسان اپنے آگے نہیں دیکھتا اور ان میں الجھ جاتا ہے۔ روٹی سے لے کر پیٹ سے لے کر، بعض اوقات پیٹ کو ہی اپنا ہدف بنا لیتا ہے، بعض اوقات اپنی خواہشات کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے، بعض اوقات اپنی بیوی اولاد کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے۔ بوڑھا ہو گئے ابھی ہل جل نہیں سکتا، جا کے پوچھو خیریت ہے، شکر نہیں پڑتا، کہتا ہے بیٹی کی فکر کھائی جا رہی ہے، بیٹے کی فکر کھائی جا رہی ہے، اس کا جہیز نہیں بن رہا، اس کا مکان نہیں بن رہا، اپنی فکر ہے۔ اس کی تو اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی بیٹے اور بیٹی کی کہ تو بندہ بن، ان کو میں نے پیدا کیا ہے تو میں پال بھی سکتا ہوں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو یتیمی میں جن کے باپ زندہ ہیں ان سے بہتر پلے ہیں، تو نہیں پال سکتا، یہ پالنا تیرا کام نہیں۔ یہ شرک کر رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں پال رہا ہوں۔
مشرک ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے پالا ہے اپنی اولاد کو۔ مواحد وہ ہے جو سجدہ کر کے کہے میں تو بحول اللہ و قوت ہی بیٹھا ہوں تو اٹھ نہیں سکتا، سجدے میں ہوں تو میری تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اقوم و اقعد۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے رشتوں نے انسان کو اپنی لپیٹ میں گھیر لیا تھا۔ ہم اپنی انسانیت کی راستے پہ جب خدا کی طرف جا رہے تھے، کہیں ہمیں کھانے نے بریک لگائی ہوئی تھی، کہیں ہمیں لذات نے بریک لگائی ہوئی تھی، کہیں ہمیں تعلقات نے بریک لگائی ہوئی تھی، ان سے روزے نے ہمیں لیا۔ لقمہ چھوڑ، لذت چھوڑ، اعتکاف میں آ، ایک دفعہ 3 دن بچوں اور بیوی کو چھوڑ کے دیکھ، مرنے کی پریکٹس کر۔ موتو قبل ان تموتو ہمارے ائمہ نے کہا ہے، میں نے جو اعتکاف پر آئے تھے ان کو کہا تھا کہ یہ اعتکاف موتو قبل ان تموتو کی ریہرسل اور پریکٹس ہے۔ ائمہ نے کہا ہے مرنے سے پہلے مرو، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، مجھے خود کہ یہ نیچے مرنے سے پہلے کیسے مرے؟ مرنا یعنی تعلقات ختم ہو جانا، مرنا یعنی تعلقات چھڑوا لینا، مرنا یعنی اسرائیل کا آ کے روتے بچوں سے کھینچ کے لے جانا۔ ماہ رمضان آیا ہے، لذتوں کو پیچھے دھکیل، اعتکاف میں آ کے۔ اعتکاف، اصل اعتکاف یہ ہے کہ آپ جہاں پر ہیں ابھی بھی وقت ہے، پریکٹس کریں۔ ان اپنے بچوں کو اس نظر سے بھی دیکھا کریں کہ ہو سکتا ہے کل میں نے تمہارے اندر نہ ہو۔ اپنی بیٹی کو خدا کا خوگر بنا، اپنے بیٹے کو علی اکبر کا غلام بنا، پھر بے شک مطمئن ہو کے چلا جا۔ اگر تیری بیٹی زہرا کی کنیز ہے تیرے بعد، انشاءاللہ اس کو دنیا کی کوئی آندھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تیرا بیٹا عباس اور علی اکبر کا غلام بنا کے جا رہا ہے، اس کو کائنات کی کوئی آندھی شکست نہیں دے سکتی۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی۔